کی خبر کون دے رہا ہے؟ یعنی معاملہ تو بھی قیامت کو ہوگا، اور یہ بتا کون رہا ہے؟ اگر حضور کو پتہ نہیں ہے تو وہ خبر کیسے دے رہے ہیں؟ اس کے اوپر میں نے بہت سی اور بعض روایتوں میں آتا ہے حل آتا حدیث حل آپ کو نہیں پتا، وہ حل کے کوسچن میں ہے کہ آپ کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی، جیسے قرآن میں آتا ہے حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ وہ جب میں نے وہ علم غیب کا موضوع بیان کیا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے اس کے سارے ترک جو تھے تمام ترک اس روایت کے پڑھے تھے، جن میں حل بھی آتا ہے اور ادری کا معنی بھی میں نے بتایا تھا۔ بعض روایات میں ادری آتا ہے کہ تم اپنے ذاتی علم سے نہیں جانتے، اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں، وہ اپنے حساب سے کہہ رہے تھے یار کہ آپ کے خبر سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ تو یہ علم غیب کے موضوع سے بھی اس کا تعلق ہے، تو اس لیے میں نے اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اب میں دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کل بدعۃ ضلالہ جو ہے اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ہے اصل میں کس کے بارے میں؟ اب وہ دوسری حدیث ہے، یہ میں ابن ماجہ ہے میرے سامنے، اس ابن ماجہ کے بارے میں اس کے مقدمے میں ابتدا میں ہی کافی جو ہے احادیث ہے نا، وہ انہوں نے شروع ہی اس سے کیا ہے، سنت سے، اتباع سنت سے اور سنت کی فضیلت سے اور رد بدعات میں انہوں نے وہ احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اب جو سب سے شروع پہلے وہ کر رہے ہیں، اس باب کا نام ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، جو حضور فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو وہ ساری احادیث جو ہیں وہ اس پر بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ اب وہ ذرا سٹائل دیکھیں ان کا، اور دیگر محدثین کا بھی، کتاب الاعتصام امام بخاری کا بھی ایگزیکٹلی یہی سٹائل ہے۔ پہلے وہ اتباع سنت کی حدیث لائے ہیں، پھر وہ اس کے بعد دوسرا باب جو انہوں نے قائم کیا ہے، اس کے بعد وہ بیان کیا ہے التوقیہ فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کا بیان۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کذب بیان کرنے کا بیان، پھر جھوٹی حدیثوں کے بارے میں، پھر سنت خلفاء راشدین کے بارے میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، پھر رد بدعت کے بارے میں جو حدیث ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جب یہ بدعت کا پروگرام شروع کیا تھا تو پہلے پروگرام میں میں نے اس پر کچھ بیان کیا تھا، آگے چل کر بھی کروں گا، آج میں اس کا اشارہ پھر دے دیتا ہوں۔ اصل میں ہوا کیا کہ نبی کریم، یہ جو محدثین ہیں یہ سنت کی بارے میں بیان کرتے ہیں، پھر رد بدعات کی احادیث کو بیان کرتے ہیں، خلفاء راشدین کی شان و شوکت کو اور وہ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کی اتباع کرنے کو بیان کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو خوارج تھے ابتدا میں، اب میں وہ کفریہ شرکیہ بدعت والی وہ جو مرتد والی بات نہیں کر رہا، وہ عمر بن لوہی اور وہ لوگوں کی بات ہو گئی جنہوں نے بچڑا پجوایا، ان کی بات ہو گئی۔ اور وہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے بس جو قرآن ہے نا ہم بس اسی کو ہی مانیں گے، جو قرآن میں نہیں ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو وہ کوئی بھی بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہے تو دکھاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں۔ تو چونکہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے اس لیے محدثین نے اس کا جواب دیا، یہی امام ابن ماجہ وہ پہلے سے حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الفین احدکم متکئا علی رکعۃ ارکیہ، کہ ایک وقت آئے گا ایک بندہ مالدار ہوگا، وہ تکیہ لگا کر اپنے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو وہ بندہ بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ یہ کہے گا فیقول لا ادری، وہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا، میں نہیں جانتا اسے، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، وہ کہے گا تکیے پر بیٹھا ہوا، مسند پر بیٹھا ہوا کہے گا میں حدیث کو نہیں مانتا، میں تو مانوں گا صرف قرآن کو۔ اب چونکہ وہ منکرین حدیث تھے خوارج، اس کا میں آگے بیان کروں گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے حدیث نہیں مانے۔
وہ منکرین حدیث تھے، اس لیے محدثین نے حدیث پر اعتراض کرنے والوں کا رد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ بیان کیا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، یعنی ایک خوارج کے رد میں محدثین نے وہ سارے ابواب کو قائم کیا۔ مگر وہ ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، وہ کل بدعۃ ضلالۃ، وہ پڑھ کے نا تو بس وہ ایک فإن کل بدعۃ ضلالۃ ساتھ وہ جو دعا مانگتا ہے جمعرات کو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بدعتوں سے وون کیا ہے وہ کیا ہیں، یہ 6 باب ہے، وہ کہتے ہیں اتباع سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا وہ واز بیان فرماتے ہیں حضرت ارباز بن ساریہ، مشہور حدیث ہے یہ، اور ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست تو یہ حفظ کراتے ہیں، رٹاتے ہیں اس حدیث کو کہ لوگوں کے سامنے پڑھیں، میلاد پر پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یقوم قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذات یومن فوعظنا، حضور نے واز کیا، موعظۃً بلیغہ، بڑا زبردست واز کیا، حضور کے تو ذات واز ہی زبردست ہوتے تھے۔ وجلت منہ القلوب، بس وہ دل ہل گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کیا۔ تو وہ واز کا سٹائل یہ تھا کہ جیسے ہم سے کوئی جدا ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کہ رخصتی کے وقت باتیں کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واز تھا اس میں آپ نے فرمایا فقال علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِ اخْتِلَافًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا خوف کرو، اور امیر بات جو میرے خلیفہ ہیں، اوپر آپ نے سن لیا نا، وہ باب تھا اتباع سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفائے راشدین کے بارے میں یہ بات ہو رہی۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے بات سنو، اللہ سے ڈرنا، اور جو تم پر خلیفہ مقرر کیا جائے اس کی بات ماننا، خواہ وہ کوئی حبشی ہی ہو۔ اور ان قریب میرے بعد اختلاف شدید ہوں گے، اور جب اختلاف شدید ہوں گے فعلیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑنا، وسنت خلفائے راشدین، اور میرے خلیفہ جو خلیفے ہوں گے، خلفائے راشدین ہوں گے، ان کے ساتھ جمع رہنا، وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم، ان میرے جو خلفاء ہوں گے اس وقت میرے خلفاء کا جو طریقہ ہوگا نا، جو وہ کہیں گے، میرے بعد اختلاف ہوگا شدید، اس وقت جو خلیفہ ہوگا اس خلیفے کی بات کو ماننا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا لینا، ان کی اتباع کرنا۔ اور کس طرح سے کہ جیسے ایک محاورہ ہوتا ہے نا کہ وہ دانتوں سے کوئی چیز پکڑ لی زور سے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ ایک محاورہ ہے کہ نواجز کے ساتھ اپنے اس کو پکڑ لینا، عضو علیہا بالنواجز، کہ دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ کس بات کو؟ خلفائے راشدین کی سنگت کو۔ اختلاف کب ہوگا؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اس لیے تو فعلیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین کہا جا رہا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ، سبحان اللہ، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ، اور نئی باتوں سے بچنا۔ خلفائے راشدین کا ہو زمانہ، ہو اختلاف، ان وقتوں میں جو اختلافی باتیں سامنے آئیں، جو باتیں ایسی ہوں کہ وہ سنت مصطفیٰ کے بھی خلاف ہوں، سنت خلفائے راشدین کے بھی خلاف ہوں، اس وقت ان باتوں کے وقت جو اختلافی باتیں ہوں گی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامور المحدثات، وہ ہوں گی نئی باتیں۔ کیوں؟ وہ میری طریقے کے بھی خلاف ہوں گے، وہ خلفائے راشدین کے طریقے کے بھی خلاف ہوں گے۔ تم نے اس وقت خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑنا ہے۔ اور آگے ہے فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وہ ہوں گی بری بدعتیں، وہ ہوں گی فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وہ ہوں گی جہنم میں لے جانے والی باتیں۔
اب یہ حدیث تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، اب یہ جو اس کے آخری الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے دلچسپ ہیں کہ یہ کس موقع پر کہے گئے۔ اب جو آگے سنت خلفائے راشدین کے وہ سارے ابواب کے اندر انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہیں، ان کے اندر اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے۔ وہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر فاروق کا زمانہ، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، حضرت علی مرتضیٰ کا زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ جھوٹے نبی پیدا ہوئے۔ حکم کیا تھا؟ ان کو نہیں ماننا، ابو بکر کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بلوائی آ گئے، کہا بلوائیوں کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت علی اور امام حسن کے زمانے میں خوارج آ گئے، جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کرنے والے آ گئے، زکوٰۃ کے منکرین آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو کام ہوں گے نا وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوں گے، واسا ترون من بعدی، بس وہ میرے بعد تھوڑی دیر بعد ہی ہونے والے ہیں۔ اس وقت ایک طرف ان کا گروہ ہوگا، ایک طرف خلفائے راشدین کا گروہ ہوگا، اور خلفائے راشدین میری سنت پر قائم ہوں گے، ان کی بات ماننا میری بات ماننا ہوگا، ان کی سنت میری سنت ہوگی، کیونکہ وہ میری سنت پر ہی اس وقت چل رہے ہوں گے۔ تو کیا کرنا؟ عضو علیہا بالنواجذ، ان کے ساتھ چمٹے رہنا، ان کی اتباع کرنا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ، اس وقت نئی نئی باتیں ہوں گی، کوئی خوارج آئیں گے، کوئی سبائی آئیں گے، کوئی سمیری آئیں گے، کوئی ہدمی آئیں گے اور گمراہی کے علاقے میں، اور کوئی مشرکین ہو جائیں گے، کوئی ارتدو اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ تو جب وہ ہوگا فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ، اس وقت وہ بدعت دلالہ ہوگی، وہ گمراہی والی بدعت ہوگی۔ اس وجہ سے اس وقت میرے خلفاء کے ساتھ رہنا، اور اس وقت ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ ہدایت پر ہوں گے، اور جو ان کے مخالف ہوں گے وہ اس وقت گمراہی پر ہوں گے، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، وہ بدبخت ہوں گے، اور وہ ہوگی بدعت دلالہ۔ اب ہم تاریخ اسلام کو جب پڑھتے ہیں تو خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ بدعت دلالہ، وہ بدعت سیئہ، وہ بدعت قبیحہ، وہ بدعت مذمومہ، وہ تمام بری بدعتیں جو اس زمانے میں ظاہر ہوئی ہیں، جو خلفائے راشدین کے خلاف تھیں، جو اسلام کے خلاف تھیں، جو سنت کے خلاف تھیں، حضور تو ان کو فرما رہے ہیں فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ دلالتن کلو دلالتن فی النار، حضور تو ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہہ رہے ہیں جمعرات کے دن جو ختم دلاتا ہے، جو میلاد کی مجلس میں چلا جاتا ہے، جو اجتماعی ذکر میں چلا جاتا ہے، یہ تو ان کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں۔ بلکہ آگے جو اگلی حدیث ہے نا، سما تلاوت حاضل آیات بل ہم قوم خاصمون، اس میں تو رگڑا نکال دیا ہے خوارج کا امام ابن ماجہ نے، کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ان سے خروج کر کے نکل گئے، یہ تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یعنی اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی، ایک بدعت وہ تھی جو عقائد کے باب میں تھی، وہ اعتقاد کے باب میں تھی، جو کفر و شرک والی تھی، ایک وہ معاملہ تھا، اور ایک گمراہی والا معاملہ تھا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں معاملہ تھا، ایک مرتد ہونے کا معاملہ تھا۔ اب رد بدعات کی حدیث ہر طرح کی ہیں، بعض میں بہت سختی ہے، بعض میں کچھ کم سختی ہے۔ اب جب ان کا اطلاق کریں گے تو ان کا اطلاق ان کے حسب حال کریں گے کہ اس حدیث کا اطلاق کس مقام پر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر، اپنے ارشادات کے اندر ایک ایک چیز کی وضاحت فرما دی کہ ان حدیث کا اطلاق کن پر ہوتا ہے، پانی حوض کوثر کا کن کو نہیں ملے گا، کن کو واپس پھیر دیا جائے گا، کن کی تعظیم کرنا حرام ہے، اور وہ کون لوگ ہیں، ان کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان کی۔ آگے انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلے پروگرام میں آئے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے۔